بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد رضوان سرور اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیروز آف پاکستان. ناظرین, قوموں کی زندگی میں ادیب, شاعر, رائٹرز بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جب ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں تو جس طرح ڈراموں کو پذیرائی ملتی ہے, فلموں کو پذیرائی ملتی ہے, تو یہ میں یوں کہوں گا کہ درس کا اور تربیت کا بھی ایک ذریعہ بن چکے ہیں. تو ایسے دور میں رائٹرز کی کیا ذمہ داری ہے, شاعروں کی, ادیبوں کی کیا ذمہ داری ہے, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت آج موجود ہیں, پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور اپنے دلیری سے بھی پہچانے جاتے ہیں. اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پروڈکشن ہو یا پھر ڈائریکشن ہو, تو ادب کی دنیا ہو, تو ماشاءاللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, اور پاکستان کو بہت بڑے بڑے ڈرامے بھی دیے, فلمیں بھی دیں, اور آپ سب کے, ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں. جی ہاں, میرے ساتھ موجود ہیں جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو پروگرام میں ہم آغاز کرتے ہیں, چونکہ ہمارا پروگرام ہے ہیروز آف پاکستان, تو جو ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہیروز ہیں قوم کے, جنہوں نے خدمت کی ملک کے لیے, اور آپ نے اپنی قلم کے ذریعے جو خدمت کی ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے پیدائش کہاں ہوئی, بچپن کہاں گزرا, بچپن کیسا گزرا؟ پیدائش ہوئی شاد باغ لاہور میں. وہیں بچپن گزرا. اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں ابتدائی تعلیم بھی, اور وہیں اسی کی مٹی سے پل کر جوان ہوا. تو بچپن جو ہے وہ ایک غریب بچے کا بچپن تھا. فائنینشلی غریب تھے ہم, لیکن ویسے میں کبھی غریب نہیں تھا. اور اصل میں غربت ہوتی کیا ہے خلیل صاحب آپ نے؟ غربت کم ظرف کی غربت ہوتی ہے. حرام کا مال کمایا ہو تو آپ غریب ہوتے ہیں, حلال کمانے والے کبھی غریب نہیں ہوتے. کم ظرف لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں, جو کما کر کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کے کام نہیں آ سکتے, وہ غریب لوگ ہیں. پیسوں کی لسٹ میں مر جانے والے لوگ وہ غریب ہیں, اور کلیتاً حرام کمانے والے سراسر غریب لوگ ہیں. کسی کی امیری کا تو یہ صرف پیسہ اور یہ جو مال و دولت ہے یہی کرائٹیریا بن چکا ہے؟ ارے نہیں, یہ ان کو بھی معلوم ہے جنہوں نے حرام کمایا ہے. ہاں, ان کو بھی معلوم ہے وہ کس قدر غریب لوگ ہیں. وہ ہم بیوقوفانہ طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ امیر لوگ ہیں. ان کی نیندوں سے پوچھیے, ان کے مسائل سے پوچھیے. حرام ایک رستے سے اندر داخل ہوتا ہے اور ہزار رستوں سے باہر نکلتا ہے. وہ ان کو پوچھیے جنہوں نے حرام کمایا ہے. کیا ہمیشہ میں اپنے بڑے بزرگوں سے سنا کرتا تھا, وہ کہا کرتے تھے, یا اللہ عزت کی موت دینا. تو تم مجھے بتا دو, جب تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہمارے پاس معیار یہ ہو گیا, تو جنہوں نے حرام کمایا اور ہم جانتے ہیں ان کی عزتیں کتنی ہیں, وہ نہیں معلوم. تو سمجھنا ہوگا, جب تک آپ کے اندر یہ شعور نہیں ہوگا, اور خصوصاً ہمارے ہاں کی عورت کو یہ شعور نہیں ہوگا, تو تباہی ہے جو ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہے. اور پھر ایک سیلف سیٹسفیکشن, وہ جو دل کا قرار ہے وہ نہیں مل پاتا. آف کورس نہیں مل پاتا. آپ گنہگار ہوتے ہیں پل پل, لوگوں کے سامنے بھی اور پروردگار کے سامنے بھی. آپ نے کہیں, جب آپ حرام کماتے ہیں آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق کھاتے ہیں. جی ہاں. تو حقوق العباد میں جو سب سے امپورٹنٹ شق ہے, وہ کسی کا حق کھانے والے کو تو معاف ہی نہیں کرے گا. اللہ, تو وہ مزہ آپ لے جاتے ہیں, نسلیں آپ کی برباد ہو جاتی ہیں. اللہ, بالکل صحیح. چونکہ بچپن کی بات ہو رہی ہے, تو ابتدائی ایک تو تعلیم کتنی حاصل کی, اور میں ابھی راستے میں آپ کا انٹرویو ایک سنتا ہوا آ رہا تھا, جس میں مجھے یقین کریں آج انٹرویو کے بعد پتہ لگا آپ پہلے بینکر تھے. اچھا. تو وہ بینکنگ سے اس طرف, اس دنیا میں آنے کا آغاز کب ہوا؟ نہیں, اس دنیا سے میں بینکنگ میں گیا تھا. اچھا, آغاز یہیں سے ہوتا ہے. میں I was a wonderful student. I was a topper all the times almost. لیکن میرے ہاں جو عطا تھی, جو مہربانی تھی اس کی, وہ یہی تھی. اور میں 7 سال کی عمر سے لکھ رہا ہوں. اچھا. اور 11 سال کی عمر سے چھپ رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن گھر والے پسند نہیں کرتے تھے وہ. میں لکھتا تھا, مجھے پیسے بھی آتے تھے. تو اس پر سب سے زیادہ مار تو مجھے اسی بات پہ پڑی ہے. اچھا. Because I was an outstanding student. Okay. And they used to rely on me that this guy, if he excels in studies and becomes a good officer, so he'll get the family out of the poverty cycle. They were right on their part. I was right on my part, because میرے ہاں جو دین تھی وہ unstoppable تھی.
تو وہ تو دینے والا روکے تو رکے نا. جی جی. تو وہ پھر مار بھی کھائی, گالیاں بھی کھائیں, چھپ چھپ کے لکھا بھی, سب چلا. بیچ میں پھر ان کو خوش کرنے کے لیے اچھا, I became a banker and I was a wonderful and وہ پیرنٹس کی خوشی کے لیے تھا. یا ان کی وہ خواہش پوری ہو گئی کہ میں they wanted to see me a big officer, تو I was good enough. کچھ اپنی ابتدائی زندگی میں جو آپ نے محنت کی اور والد صاحب کے ساتھ جناب پاک کے بھی بہت سارے واقعات. وہ ایک اکلوتا واقعہ ہے. اچھا. واقعہ اس طرح ہے کہ ہم فائنینشلی اسکروڈ اپ تھے, اور مجھے یاد ہے کہ ہم ایک کمرے کے گھر میں 15 لوگ رہتے تھے جیا موسیٰ میں. تو میرے چچا نے کرائے پہ گھر لیا تھا, ایک کمرہ تھا اس کا. ٹھیک ہے. تو چچا کے 9 لوگ تھے اور 6 ہم تھے. اچھا. تو ان دنوں میں میرے پاس صرف ایک کھدر کا شلوار قمیض تھا, اور انہی دنوں میں میرا قد بڑھ گیا 3 انچ. تو میری چچی نے مجھے نیفا ڈال کے دیا, اللہ ان کو زندگی دے. اور مجھے یاد ہے کہ اور ککھ پہن کے کبھی دورا نہیں کیا تھا میں نے. ابا نیو اٹ ویری ویل. تو اب وہ حالات کی نزاکت دیکھ کے نا, وہ نظر تو آ رہی تھی. تو ایک دن ابا مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کے آئے گھر. میں پوچھا کس بات کی مٹھائی؟ کہتے مجھے 5,40,000 کا کانٹریکٹ مل گیا جناب. می واز اے اسمال کانٹریکٹر ان جناب, اور 5,40,000 واز اے ہینڈسم منی. ہمارے پاس 5 مرلے کا ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا شاد باغ میں ہی. تو میں نے کہا بچت کتنی؟ انہوں نے کہا 70-75 ہزار, لیکن اگر لیبر بچ جائے تو 2.5 لاکھ کی. میں نے کہا لیبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا سارے جناب باغ کو روغن کرنا ہے, وہ جو ریلنگ جہاں اور 12 دری کا جنگلہ ویلڈ کرنا ہے. میں نے کہا میں کروں گا. انہوں نے کہا چلے. اچھا. میں جو ٹوٹی کے پاس بیٹھ کے آواز دیتا مجھے پانی پلا دو, اس سے وہ توقع نہیں کرتے تھے والد صاحب. لیکن میں ٹھان چکا. جب میں ٹھان لیتا ہوں تو اللہ کی مہربانی ہے, اللہ نے ہمیشہ مدد بھی کی میری. وہ 3 دن اس پر بحث چلتی رہی. ابا نہیں مان رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ اس نے تو کبھی ککھ پہن کے دورا نہیں کیا. لیکن تیسرے دن وہ مان گئے. ٹھیک ہے. اور ماننے کے بعد تھوڑے شرمندہ بھی تھے. مجھے کہتے ہیں یار وہاں یہ نہ بتانا تم میرے بیٹے ہو. میں ہنس پڑا. اوکے, میں نے کہا میں نہیں بتاتا. تو وہ 3-4 مہینے جو میں نے بولا وہاں کام کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے وہ 2.5 لاکھ بچا لیا, اور وہ گھر بن گیا ہمارا جس کا پلاٹ پڑا ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ. محنت کی ویسے میرے اندر شروع چھوٹا تھا تو تب بھی میں, ہمارا چھوٹا سا کارخانہ تھا, سلائی مشینوں کا کاروبار کرتے تھے, پرزے بناتے تھے اس کے. تو وہ میں کام کیا کرتا تھا. وہ والی چیز نہیں تھی میرے اندر, لیکن عادتوں میں ذرا بادشاہت تھی, مولانا بادشاہ. وہ آج بھی ہے ویسے وہ. تو والد صاحب سے تعلق کیسا تھا؟ ونڈرفل. ہی واز اے فرینڈ, سچ اے فرینڈ. اچھا. اس بندے نے بڑی محنت کی ہے میرے لیے. فالو بڑا اسٹرانگ تھا ان کا میری پڑھائی کے حوالے سے. ہی نیو کہ آئی کین ڈو. ان کی قربانی ہے کہ آپ کی تعلیم تک کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اس آدمی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا میرے لیے. He fought to the highest extent. ہمیں یاد ہے میری زندگی میں مختلف اوقات ہیں. ایک زمانہ تھا 9th میں, میں روز فلم دیکھتا تھا وداؤٹ وہ ناغے کے. اچھا. ہیروئن جی اپنی وہ پوڑی بھول سکتا ہے, خلیل الرحمان خبر فلم نہیں بھول سکتا. تو ایک دن مجھے کرسی پہ بٹھایا, میرے پیروں میں بیٹھے, مجھے ہاتھ جڑ کے خدا کے واسطے پڑھ لے. اچھا. پھر BCom جب میں کر رہا تھا تو پھر میرے پیروں میں بیٹھے, کہتے یار سو جا. میں کہا ابا جی سوئیں گے اب کبھی, اللہ خیر کرے. تو یہ 2 فرق ہیں جو دوسرا تو انہوں نے انجوائے کیا نا. بالکل. ہاں. تو خلیل صاحب کوئی ایسا اس عمر میں خواب دیکھا ہو, کوئی گول بنایا ہو کہ اس کو اچیو کرنا ہے, یا ٹھان لی ہو کہ یہ کام ضرور کرنا ہے اور وہ پھر اچیو ہو گیا؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے لوگوں کو بھی مشورہ دیا کرتا ہوں. جی. میں خواب اپنی اوقات سے بڑھ کے نہیں دیکھتا تھا. اچھا. مجھے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں خود آگہی کے ساتھ پیدا کیا گیا بچہ ہوں. تو مجھے معلوم تھا اللہ نے مجھے کیا دیا ہوا ہے. میں اس سے کچھ زیادہ بڑھ کے خواب دیکھتا تھا, پھر پوری محنت کرتا تھا کہ اس خواب تک پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے. تاکہ پھر خواب کا احسان نہ رہے مجھ پر. تو دیٹ از واٹ آئی ڈیڈ.
I was not like dreaming every time to do that which is not possible, to do that which is not possible. I was a kind of person who used to make things happen. ٹھیک ہے. تو وہ جو میں کر سکتا تھا اس کے لیے I used to work hard, اور اللہ اس محنت کا میری اوقات سے زیادہ اجر دیتا تھا. سر شروع میں تو خواب ایسے مشکل لگتے ہیں اور امپاسبل. اچھا میرے یہاں نہیں تھا یہ. میں دیکھیے میں پھر کہتا ہوں perhaps I am a different breed. میں نے اس طرح کے خواب نہیں دیکھے جو آپ کی میری اوقات سے باہر ہوں. اچھا. ہاں میں ہمیشہ کمپیٹ کر کے جیتنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. بلکہ جیتنے کا لفظ بھی میری زندگی میں نہیں, میں کمپیٹ کر کے کامیاب ہونا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. ہاں. اور یہ جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی اوقات کے مطابق میں نے خواب دیکھے, تو اپنی اوقات پہچاننے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو معلوم ہوتا ٹھیک سے آپ کے اندر اللہ نے کیا دیا ہوا ہے آپ کو, وہ مجھے ٹھیک سے معلوم تھا. جب غربت میں مجھے محلے کی خواتین اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتی تھی, غریب بچے کو نہیں بیٹھنے دیتی, تو I used to smile at them. دکھ بھی ہوا کئی بار. پھر ایک دن سوچا do you need people? Answer came no, you don't need people. You become the need of the people. So I am still being guided by that 6-year-old child. جب تک رہوں گا اللہ سے دعا کیجیے مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کرے انشاءاللہ. اور یہ سب سے بڑی ایک دعا ہے. تو خلیل صاحب پہلا ڈرامہ کون سا لکھا؟ پہلا ڈرامہ لکھا ایک لانگ پلے تھا بلا عنوان. بلا عنوان. اور سیریل پہلا لکھا دستک اور دروازہ. اچھا. اور آپ کا پسندیدہ کون سا ڈرامہ ہے اب تک؟ Everything I write I love. I'm in love with that. ایک فیوریٹ؟ No. یہ تم میرے بچوں میں سے پوچھو گے بچوں میں فیوریٹ کون ہے تو I won't be able to tell you. Every child of mine is my favorite. I don't write. He gives me and I write. یہ بات سمجھ لینی چاہیے آپ کو. تو اس میں میں کون ہوتا ہوں ایک طے کرنے والا کہ what I am writing now and what he is giving now وہ ہے important. Everything he gives I felt it to be wonderful. So I loved it. جو بھی آپ نے جو بھی اللہ کے فضل سے لکھا. اچھا خلیل صاحب, جو انٹرو میں بھی بات ہوئی کہ جو ڈراماز آج کے لکھے جا رہے ہیں بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں آج کے نوجوان پر, اور اس میں فحاشی بھی بہت دکھائی جاتی ہے. یہ بڑا اہم سوال جو آپ سے خاص طور پر آج کرنا ہے. میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا. مجھ سے میرے ڈراموں کے حوالے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ جس طرح ڈرامے اگر لکھتے ہیں اور وہ ایک مقصد کے تحت ہے کہ وہ تربیت ہو رہی ہے, ہم اس طرح کر لیتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ڈرامہ ایسے بھی بنایا جا رہا ہے جس میں بہت سی فحاشی دکھائی جاتی ہے, تو معاشرے کو ایک بہت بڑا نقصان اس سے ہوتا ہے, نوجوان نسل ہماری بہت دیکھتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان ڈراموں کے ذریعے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ تو آپ کا کام ہے نا, یو دی ویورس. میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں, یا مجھ پر انگلی اٹھائیے, وہ نہیں اٹھا سکیں گے آپ. آئی آلویز گیو اے میسج. آپ کے ہاں جب LGBT چل رہا ہے, آپ کے ہاں جب اس قدر گند ٹک ٹاکس پہ چل رہا ہے, آپ کے ہاں جب آپ نے بہت سارے نام نہاد فیمنسٹوں کو جب کانٹینٹ ہیڈ بنا دیا ہے, تو بہت سارے کام ہوں گے. ڈونٹ بلیم دا رائٹرس. میرے ہاں بہت سارے رائٹرز ایسے ہیں جو اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بک رہے ہیں, ان کے ہاتھوں, کیونکہ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ اس کو بتاتا ہے اس نے لکھنا کیا ہے. اچھا. تو آپ ان کی اصل جو اللہ کی عطا ہے ان تک پہنچ نہیں پا رہے. تو وہ میں کہا کرتا ہوں رائٹر یا غیرت مند ہوتا ہے یا ضرورت مند ہوتا ہے. ناظرین یہ وقت ہے شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیروز آف پاکستان, اور آج کے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. خلیل صاحب, مشکل وقت تو آپ نے بہت دیکھے ہیں زندگی میں. نہیں, میں کسی کو مشکل وقت نہیں دیتا. اچھا, آپ ان کو مشکل وقت نہیں آپ دیکھیے, جب آپ مجھے کیسے مشکل وقت دیں گے؟ آپ کے پاس اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہوں, 2 آنکھیں دی ہوں, طاقت دی ہو جس میں 2 ٹانگیں دی ہوں, آپ ہیلدی ویلدی ہوں, تو آپ اور محنت کرنے کی آپ کے اندر سکت دی ہو, پھر آپ مشکل کیسی ہے بھائی؟ کام کیجیے, محنت کیجیے. تو یہ آج کے نوجوان کا تو کانسیپٹ نہیں ہے, تو مایوس ہو آئے گا. دیکھو آج کے نوجوان کا نقصان ہم نے کیا ہوا ہے. ہم نے مس گائیڈ کیا ان کو دینی حوالے سے. اتنی آپ کے ہمارے دین میں اتنی فقہ ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چل رہا, اور جو ہر فقہ کا آدمی دوسرے کو
سوشل میڈیا پہ گالی دے رہا اور کافر کہہ رہا ہے, تو وہ بتائیے انہوں نے جانا کس کے پیچھے؟ آپ نے یہاں ان کو برباد کیا. پھر آپ نے رائٹ فرام دی ویری بگننگ آپ نے ان کو بتایا کہ انگریزی پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے. آپ نے باہر کا کریکولم خریدا, آپ نے ان کو مس گائیڈ کیا. ٹھیک ہے. تو باہر کے کریکولم کی جب کتابیں آتی ہیں اس میں ان کی کہانیاں اور ہیروز آتے ہیں. انہوں نے ان ہیروز کو پڑھا, اور میرے جو اصل ہیرو تھے وہ کتابوں میں جمع تھمے رہ گئے. تو جب ہم ساری چیزیں ہمارے پاس کہیں باہر سے آئیں گی, زبان باہر سے, کریکولم باہر سے, پیسہ باہر سے, تو ہم اوریجنیٹ کیا کریں گے؟ مجھے بتا دو نا. ہم نے فیک ہیروز ان کے لیے, جی فکشنری ہیروز لیے ان کے, اور اس کا نقصان ہوا. اب آپ یو آر ناٹ ایبل ٹو پروو اپان دیم کہ ہمارے بھی ہیروز ہیں. ہاں. آپ دیکھیے کہ ارطغرل غازی پہ چلا, پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق اسلامک ہسٹری سے تھا. بالکل. تو دیٹ بیکیم سچ اے ہٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمیبلٹی موجود ہے. پھر آپ اپنی نئی نسل کو اچھا کانٹینٹ دیتے ہیں تو دے آر ریڈی ٹو بائی اٹ. ان کو تو اپنی تاریخ پتہ ہی نہیں خلیل صاحب. چونکہ آپ نے جھوٹی تاریخ پڑھائی ان کو. بالکل. آپ نے شروع سے ان کو جھوٹی تاریخ پڑھائی, تو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, کیونکہ ان کے سامنے گزر رہا ہے سب کچھ کہ آپ کے لیڈران جو ہیں وہ ہر گھنٹے بعد جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ کیا سیکھیں گے؟ مجھے بتا تو دو نا. 2 طریقوں سے ان کا سیکھنا ہوتا ہے. گھر سے, گھر میں اگر آپ حرام کما کے لا رہے ہیں تو آپ کیا سکھا رہے ہیں ان کو؟ ہر بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ ابا کی تنخواہ کتنی, گھر میں پیسے کتنے آ رہے ہیں. پھر دوسرا, آپ اپنے سو کالڈ لیڈر سے سیکھتے ہیں. تو کیا سیکھیں گے؟ آپ تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں. جب آپ کے ہاں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, تو آپ کسی جھوٹ کے خدا کو مان رہے ہیں. آپ کا کوئی نظریہ, کوئی زبان, کوئی کانسیپٹ نہیں زندگی کا. کیا سکھا رہے ہیں آپ بچوں کو؟ اگر جمہوریت میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے تو عام زندگی میں کیوں بھائی؟ دس از واٹ دے آر بائنگ. تو وہی ہوگا پھر. اچھا خلیل صاحب, ابھی آپ نے ذکر جس طرح کیا کہ فرقہ واریت بھی ہے, اور ایک کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ ایک نوجوان کسی شیخ کو چوز کرنا چاہتا ہے, ہم اس پر کر لیتے ہیں, اپنی زندگی کا ایک پیٹرن سیٹ, صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے, صحیح راستے کا انتخاب کیسے ہو؟ آپ قرآن پر تو سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے نا. ہمارے یہاں تو مولوی نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مت پڑھیے گا اکیلے, گمراہ ہو جائیں گے آپ. تو ہم نے ساری زندگی میں دیکھا کہ وہ بچہ جو کچھ نہیں کرتا تھا گاؤں میں, اس کو بھیجا مدرسے, اور وہ مولوی بن کے وہ پڑھا رہا ہے آپ کو. وہ مافوق الفطرت واقعات سناتا ہے آپ کو, قرآن کی تو بات ہی نہیں کرتے. تو میرے ہاں مسئلہ کیا ہے, 99.99% آف مائی پیپل, انہوں نے تو قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہوا. تو ان تک تو اللہ کا میسج ہی نہیں گیا. صحیح. تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوا قرآن شریف. خالی عربی پڑھنا کی کوئی سند تھی آپ کے لیے کہ قرآن شریف پڑھ لیا آپ نے؟ تو اللہ کو کیا باقی زبانیں نہیں آتی؟ اس کو صرف عربی نہیں آتی بھیا, اس کو تو ہر زبان جو آئی دنیا میں اور جو آنے والی ہے وہ معلوم ہے اس کو. تو آپ کو آپ کی زبان میں بات کی جائے گی. تو اصل میں تو آپ کو اس کو جاننا تھا کہ اس میں ہے کیا. صحیح. وہ آپ جان ہی نہیں پائے. اس کے لیے آپ مرہون منت ہیں کسی مولوی کے. اب تو مولوی کی اپنے علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے سیکھا کیا اور وہ سکھائے گا کیا. اس کا نقصان ہوا ہمیں, بری طرح نقصان ہوا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے نا آج کے سوشل میڈیا میں 2025 میں جی رہے ہیں آپ, جی جی جی, ایک دوسرے کو ایسی ایسی ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں. بالکل بالکل, برائی عام ہو گئی, تو ظلم عام ہو ان گیا. کا دیکھیے, آپ جب مذہب کو دکانداری بنائیں گے تو آپ تو اس طرف دھیان ہی نہیں دے سکیں گے. ہاں, آپ کیسے دھیان دیں گے؟ آپ تو خود وہ اس بے شرمی میں کہیں گرفتار ہیں جس میں آپ نے یہ تک ایجاد کر لیا کہ گالی دینا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں, اور مارنے, سر پھوڑنے, برداشت ختم ہو چکی ہے, گردن مروڑنے کی تو باتیں ہو رہی ہیں. جی جی, قتل عام ہو گیا ہے, بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے, بیٹا ماں کا قتل کر دیتا ہے. اب تو معاشرہ اس طرف چلا گیا خلیل صاحب.
بیویاں شوہروں کے قتل کر رہی ہیں جی، شوہر بیویوں کے قتل کر رہے ہیں. اخلاقی پستی ہے. اخلاقی پستی ہے آف کورس. وہ نہیں سیکھیں گے. آپ کے پاس آپ نے اپنی نارمز گوا دی. آپ نہ تیتر رہے نہ بٹیر رہے. جب سے جوان ہوا سنا نہیں پاکستانی چیزیں ہم نہیں خریدتے. اچھا ماشاء اللہ. جب آپ کے ہاں یہ والی چیز آ جائے گی تو پاکستان کو پھر دنیا میں کہاں ذلیل نہیں کروائیں گے آپ. اور وہ کروایا آپ. یہ ٹھیک کیسے ہوگا خلیل صاحب سارا؟ مجھے نہیں معلوم بھائی. اب میں تھک گیا ہوں. نوجوانوں کے لیے تو اب میں صرف لکھ رہا ہوں. جب تک زندگی باقی ہے اس سے کسی کو کچھ ملتا ہے لے لیں, ورنہ میرا سلام ہے آپ کو. مایوسی اتنی ہے, نوجوان ملک سے باہر جا رہے ہیں. پڑھا لکھا نوجوان کریم جو یا یہ افسوسناک ہے. یہ افسوسناک ہے. یہ بد نصیبی اس ملک کی. ٹیلنٹ یہاں سے چلا جائے گا. ایک آپ کی رائے لینی ہے اس پر. کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ پاکستان کا نوجوان باہر جا رہا ہے, باہر جا کے وہ سرو کریں گے, پیسہ پاکستان بھیجیں گے, دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. اچھا یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے. وہ بکواس کرتے ہیں. آپ کے ہاں آئے گا ریمیٹنس. ہاں ریمیٹنس میں کیا ہوگا؟ آپ کے ہاں یہ زمینیں خریدی جائیں گی, آپ کا کاروبار اچھا چلے گا. ورنہ باقی تو پبلک غریب ہے. انفلیشن ہوگی کیونکہ تھوڑی چیزوں کے لیے زیادہ باہر ہوگا تو قیمت بڑھے گی نا, تو اس کا نقصان ہوگا. یہ جسٹیفیکیشن تو ملک جو ہے, جو بحثیت قوم جب ڈیولپ کرتا ہے تو وہ اپنی انڈسٹری سے کرتا ہے. وہ باہر جا کے نوکریاں کرنے سے نہیں ڈیولپ کرتا. بالکل صحیح. ہاں تو نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کی بجائے یا مواقع پیدا کرنے ہوں گے ان کو. دیکھیے آپ آج مسئلہ کیا ہے, آپ کے ہاں ڈگریز آ جاتی ہیں, نوکری نہیں ہے. ہاں, اور جو ان کے لیڈران کے جو نالائق بچے ہیں وہ ہمارے لیڈر میں آ کے عہدوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ دیکھتا ہوں نا میرے ہاں جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, آپ دیکھیے کیسے. میرے ابا کا ڈریم تھا کہ آئی شوڈ بی اے CSP آفیسر. میں شکر کرتا ہوں میں نہیں بنا بھائی. میں تو کسی کا بیگ اٹھا کے یا کسی کے فوٹو لگی ہوئی چیزیں آ کے تقسیم نہیں کر سکتا تھا. تو یہ اگر اتنا پڑھنے کے بعد ہم نے اگر یہ کرنا ہے تو آپ ان سے کیا سبق لیں گے؟ جس آدمی میں اپنے علم کی وہ نہیں ہے وہ تو 2 ٹکے کا آدمی ہے. اچھا ہاں, کیسے آپ اس طرح علم ایسی کی حرکتیں کیا کر ہوتی سکتے ہے ہیں؟ خلیل صاحب؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ کسی کو پڑھا سکتے, کسی کو سکھا سکتے. ٹھیک ہے. یہ اور آپ نے جو پڑھا وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آف کورس. سب سے پہلے تو اس میں آپ اپنے آپ کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں. ہاں, اپنی عزت کر سکتے یا ہیں. یہ اہم. آج کا نوجوان اپنی عزت نہیں کرتا. آج کے نوجوان کے ساتھ ہم نے اتنا بھیانک سلوک کیا ہے کہ ان سے کچھ بھی توقع مت کیجیے. اگر وہ اچھے ہیں تو پھر ہم سے بہت اچھے ہیں, ورنہ ان کے اندر جو بھی بگاڑ ہے ہمارا پیدا کیا ہوا ہے. بہتری کیسے آئے گی؟ زبان و بیان کی آزادی, رائٹ لیڈرز کو چننے دینے کا موقع مل جائے گا. اگر آپ نے ڈیموکریسی کے ساتھ چلنا ہے تو ووٹ کا احترام ہو جائے گا. جس کو دیا گیا اس کے حصے میں آئے. میں نہیں جانتا اب نہیں میرے ہاں. دیکھیے کسی زمانے میں there used to be a ray of hope in me that is lost. میں تو اب یہ سوچتا رہتا ہوں کہ ایسے حالات میں اپنے بچوں کو اس ملک میں چھوڑ کے مروں گا میں. سچی بول رہا ہوں. یہ والی چیز کبھی بھی نہیں آئی تھی میرے اندر. اچھا. نیور. میں وہ آدمی تھا جو پہلی دفعہ ملک سے باہر گیا تو 7ویں دن واپس آ کے میں نے اپنی زمین کو چوما تھا. میں وہ آدمی ہوں بھائی. میں بالکل. اور بڑے لوگ ایسے عشق کرتے ہیں اپنی مٹی. میں عشق کرتا ہوں, آج بھی عشق کرتا ہوں جی. میں وہاں چلا بھی کہیں گیا تو میں عشق کروں گا. لیکن خلیل صاحب کہتے ہیں عشق کرتے ہیں ہم لیکن رہ نہیں سکتے پاکستان میں. چھوڑا نہیں, حالات نہیں چھوڑے. اب دیکھیے نا, مجھے یاد ہے I was too young جب 76 میں غالباً 75 میں سیلاب آیا, تب بھی یہی حال تھا. 2025 میں آیا تب بھی وہی حال ہے. لعنت ہے یار. تب بھی غریب رو رہا تھا, آج بھی غریب رو رہا ہے. اور مولوی مسجد میں کہتا ہے یہ عذاب ہے خدا کا. او بھائی خدا کا خوف کرو. یہ عذاب صرف غریبوں کے لیے, وہ تو شروع سے عذاب میں گزرے ہیں. ہم تو یہ بارشیں انجوائے کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. ہاں, امیر آدمی تو بارشیں انجوائے کر رہا ہے. بربادی تو غریب آدمی کی ہو رہی ہے. اس پر کس بات کا عذاب ہے؟ محنت کرنے کا. کوئی خدا کا خوف کرو. یہ والی چیزیں نازل کی ہوئی ہیں.
زمینیں چلی گئی ان کی, ہاں تو کسان نے محنت کی, کسان مویشی ان کے, چھوٹے کسان بڑے جو فیوڈل ہے اس کی طرف تو پانی جانے نہیں دیتے, بند توڑ دیتے راستے میں. تو ان پر عذاب ہے, جو بیچارے محنت کر رہے ہیں ان پر عذاب ہے, اور جو حرام زدگی کر رہے ہیں وہ بارش انجوائے کر رہے ہیں, وہ فوٹو میں کھنچوا رہے ہیں ساتھ, ریاست کے پیسوں سے چیزیں خرید کے دے کے اپنی فوٹو بنوا رہے ہیں. وہ یہ بد نصیبی ہے. اور ہر سال سیلاب آتا ہے خلیل صاحب. ہر سال نہیں آتا, جس کو سیلاب بولتے ہیں نا وہ چڑھ دوڑا, وہ کبھی کبھی آتا ہے. اچھا, ہاں ہر سال وارننگ آتی ہے. حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم بھائی, مجھے نہیں, میں تو یہ چاہ رہا ہوں, یہ تو پوائنٹ آؤٹ ہو گئی چیز. مجھے نہیں معلوم, میں ہار گیا, علانیہ بولتا ہوں, میں ہار گیا. تو نوجوان, میرا دماغ, میرا جو پروردگار نے جو شعور دیا تھا, جو میں سمجھتا تھا تھوڑی بہت عقل ہے, ہار گئی. اچھا خلیل صاحب, ایک گزارش, ساری باتیں ہم نے کر لیں کہ نوجوان مایوس بھی ہے لیکن پوٹینشیل ہے. مایوس, میرے نوجوان میں بڑا پوٹینشیل ہے, خدا کی قسم میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ٹرسٹ می. ان کو پتہ ہی نہیں. دیکھو وہ میں انگریزوں کو کوٹ نہیں کیا کرتا تھا, لیکن کورس کی میں پڑھتے ہوئے میں نے وہ ایک ہمارے تھے اکانومسٹ تھے غالباً یا مینیجریل تھیوری کے ایکسپرٹ تھے, انہوں نے کہا کہ پیٹر ڈرکر, ایکس نے وائی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, وائی نے کہا معلوم نہیں, اس نے کہا پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نوجوان کا یہ حال ہے, دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. ڈگری لے کے کہاں جائیں گے؟ when you do not have an equivalent job for them or an equivalent opportunity for them, تو کیا سوچیں گے؟ وہ فرسٹریشن, اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ؟ پھر ٹک ٹاکر بنیں گے, ایزی منی کے لیے طرف جائیں گے, پھر وہ ڈکی بھائی جیسی بد شکل صورتیں نظر آئیں گی آپ کو. وہ تو سارے کام آپ کے سی سی ڈی نے نہیں کرنے. ہاں, اور پھر کانٹینٹ اسی طرح کا کانٹینٹ ہوگا پھر جو لوگ دیکھیں گے, پھر ان کو لگے گا یہ ٹھیک ہے. ہاں, جب عام ہو جائے گا تو وہ آسان ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. بھائی دیکھو ایک بات تمہیں بتاؤں, حرام ایزی منی ہے نا, اس کی لت پڑ جائے نا, نکلنی مشکل ہو جاتی ہے, نہیں چھوٹتی. حرام نیڈس کنٹینیوس ہارڈ ورک, حلال نیڈس کنٹینیوس ہارڈ ورک. اور مشکل راستہ بھی ہوتا ہے ذرا, کیوں مشکل ہوتا ہے؟ بظاہر مشکل ہے, اس میں ذرا پیسے کم آتے ہیں. ہاں, لیکن دل کا سکون ہے. او یس, آپ کی جو ایز اے پرسن آپ کا جو احترام ہے, احترام, واہ واہ, اس کو وہ تو آپ خرید ہی نہیں سکتے. اور اس سے جو عزت ہے, اور اس کے برعکس حرام میں نہ تو وہ عزت ہے, آف کورس وہ آپ دیکھ نہیں رہے, وہ انفلوئنس ہی نہیں ہے. بے شک بظاہر پیسہ آپ کو اپنے بچوں پر انفلوئنس نہیں ہوتا. بھائی کیا بات کرتے ہو, یو ہیو اے بروکن ہاؤس. دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں, آئی گیو اے ٹرم, بروکن ہاؤسز. فرض کیجیے آپ کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہے, گھر میں آپ کے آ رہے ہیں 20 لاکھ روپیہ. 15-16 سال کی عمر میں آپ کے بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ابے دی تنخواہ کی نہیں, ٹھیک ہے, آ کے نہیں رہے. ٹھیک ہے. اب ان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ ایکسٹرا منی دیتے ہو پاکٹ میں, اپنا ان کا منہ بند کرنے کے لیے, بیوی کا منہ بند کرنے کے لیے اس کی ایکسٹرا فرمائشیں پوری کرتے ہو. تو آپ سارے ڈائننگ ٹیبل پر 5-6 لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے کانے ایک دوسرے کے, تو کانوں پر اتھارٹی نہیں ہوتی آپ کی, تو یو ہیو گاٹ دی ہاؤس بروکن ود ان دی ہاؤس. ناظرین یہ وقت ہے شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیروز آف پاکستان, اور آج کے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. خلیل صاحب میں کل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہی کہ کل کراچی میں بیچ پارٹی ہو رہی تھی, تو اور جبکہ دوسری جانب اس سے اگلی خبر یہ تھی کہ سندھ میں سیلاب داخل ہو چکا ہے, اور بستیاں غریب. منٹ رک جاؤ یار, میرے ہاں مسلمان کنٹریز پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. 34 کروڑ ڈالر کا جہاز دیا ہے ٹرمپ کو اس نے, اور وہاں میرے غزہ میں لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. کتنی دور ہے وہ, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی خدا کا خوف کرے. ان کو تو چھوڑیے, ہم تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے. ہم تو بھکاری بھیک مانگ کر کھانے والی قوم ہیں.
جہاں اکنامکس آپ کی یہ رہ گئی کہ باہر لوگوں کو بھیج دو اور وہ ریمیٹنس آئے گی اس کے اوپر جیے گی آپ. بھیک مانگنے والی قوم ہے آپ کو یا ہمارے صرف لیڈروں نے مانگے؟ تو وہی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک بات کا جواب دو. میں جب پہلی دفعہ ملک سے باہر اترا لینڈ کیا نا, میں اللہ گواہ کہ میں نے جب ایسے پیار رکھا نا, بلکہ پیار نہیں رکھا تھا, مجھے یاد ہے. میں آپ کو پوری گفتگو سنا دیتا ہوں جی. آئی ہیڈ $10,000 کیش ان مائی پاکٹس. ہانگ کانگ میں اترا میں, انٹری تھی اس کی, لائن پہ ٹھکا ٹھک ویزے لگ رہے ہیں, ادھر پاکستانی پاسپورٹ آیا, روک گیا کہا. اچھا. And he looked at me. I looked at him. کہتا what is your purpose of coming here? میں کہ recreation. What is recreation? میں کہ recreation is recreation. So how long will you stay here? میں کہ if I like your country 5 days. And if I don't like 4 days. So how much cash do you have? میں $10,000. Cash. میں کہا cash. Show me. میں نے پتلون کی جیبوں سے کیش نکال کے بولا پاکٹ. میں کہا I don't pocket, this is bloody my money. I don't pocket. میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا. کہتے when you have decided to go after 5 days, why don't you get your ticket booked? میں کہا look gentleman, do you want to insult me or my country? کہتے what? میں نے کہا if you want to insult me, all right. And if you want to insult my country, I give a fuck entering into Hong Kong. ٹھک کر کے 3 مہینے کا ویزا لگایا مجھے. لیکن میرا ایمان ہے کہ میں جب باہر کے ملک میں اترتا ہوں تو میں نہیں اترتا, پاکستان اترتا ہے. مجھے اس ملک کی عزت کا خیال کرنا ہے. بالکل. یہ میرے ہاں لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا, اس کا نقصان بھگت رہے ہیں آج. جس طرح مجھے یاد ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی 7 دن لگ رہے ہیں دبئی کا ویزا لگنے میں. جی جی جی. تو یہ بدنصیبی آپ کی. تو یہ کبھی ٹالریٹ نہیں کرتا کہ کوئی میرے ملک کی انسلٹ کرے, کم وٹ میں. بٹ آپ ایک بات سمجھ لیجئے, جب آپ کا لیڈر ایکٹ کرتا ہے تو پاکستان ایکٹ کر رہا ہے نا. آپ نے چنا, نام تو آپ کے لگا ہوا ہے, اسی لیے کہتے ہیں ووٹ جو ہے نا وہ کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں ہے جس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. باکس از ناٹ ڈسٹ بن. بالکل. یہ بھائی آپ اس وقت پروردگار کو جواب دیں. جی جی. ہاں, یہ آپ کو اختیار اللہ نے دیا. اگر یہ ڈیموکریسی کسی چڑیا کا نام ہے جو کسی درخت پر بیٹھتی ہے, ہم نے تو نہ دیکھی, تو یہ آپ کو اختیار دیا تھا اللہ نے, جس کا مس یوز کیا, اس کی سزا بھگتی. ڈیموکریسی ہے سر, آپ بات کریں گے اگلے پروگرام میں. یہ ان دنوں آنا جب بھائی کریں گے انشاءاللہ. اچھا کچھ بات کر لیتے ہیں اسلامک کانٹینٹ کی. آپ نے بات کی تھی, وہ میں نے سوال لکھ لیا. کافی ہے, تھوڑا سا اویا میں کوئی شہید کرنا لعنت بھیج یار. نہ میں نہیں کرتا یار. تو اچھا چلیں یہ بتا دیں کہ آپ نے جیسے کہا پسند بہت کیا کہ ہماری تاریخ کو, چونکہ پڑھایا نہیں گیا اس طرح سے, اور جانتے نہیں ہیں تاریخ. پڑھے تو صحیح, ایسا ہمارے پرابلم پتہ کیا ہے. دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں, میں اب باقی باتیں کروں گا پھر. کتنی ایج ہے تمہاری؟ 30. آپ کو یاد ہے نواب سراج الدولہ بھی آپ کا کوئی ہیرو تھا؟ نہیں پتا. ہماری ہر دوسری جماعت سے لے کے ہمیں 10ویں جماعت تک سراج الدولہ پڑھایا گیا. ٹھیک ہے. ٹیپو سلطان کے کیلیبر کا ہیرو تھا آپ کا. 71 کی جنگ ہوئی, بنگلہ دیش آزاد ہوا, مشرق پاکستان آزاد ہوا, بنگلہ دیش بنا. ٹھیک ہے. چونکہ اس کا تعلق تھا مشرق پاکستان سے, پھر وہ ہمارا ہیرو نہیں رہا. اچھا پھر آپ نے اس کو بھی نہیں پڑھا. پھر مولوی فضل حق کو. مولوی فضل حق وہ شخص تھا جس نے 1940 میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی تھی. ٹھیک ہے. اس کا لقب تھا شیر بنگال, اس کو شیر بنگال کہا جاتا تھا. صحیح, شیر بنگال. سو مچ سو کہ ایک دفعہ قائد اعظم تقریر کر رہے تھے تو یہ لیٹ آئے تو نعرے لگنے شروع ہو گئے, شیر بنگال شیر بنگال شیر بنگال. تو قائد اعظم کی تقریر ڈسٹرب ہوئی تو انہوں نے کہا since lion is here so lamb should sit down. یہ اس کا وقار تھا. وہ آپ کی پہلی قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر تھا. وہ 1968 میں مشرقی پاکستان کا وزیر اعلیٰ تھا. ٹھیک ہے. اس کو غدار قرار دے کے ہم نے بند کیا. میں نے اپنی 10ویں کی کتاب تک اس کو شیر بنگال کے نام سے اس کا چیپٹر پڑھا. پھر وہ آپ کا ہیرو نہیں رہا اور وہ اسی قید کی حالت میں مر گیا. اگر آپ یہ ظلم کریں گے ہیروز کے ساتھ, ہاں ہیروز کے ساتھ, پھر آپ نے کیا تاریخ پڑھانی؟ یعنی ذمہ داری تو پھر کوئی نہیں لے گا. خلیل صاحب سوال میرا اسی لیے بار بار آپ سے یہی ہے. دنیا سے بھیک مانگ کر کھانے والی قوم ذمہ داریاں نہیں لیا کرتی, ذمہ داریاں شفٹ کیا کرتی ہے.
اچھا ہاں یعنی ہم اپنے کسی ڈرامے کے ذریعے کوئی ایسی سیریز کے ذریعے چلائے گا کون بھائی, چلائے گا کون؟ تو ارطغرل بھی تو چلا ہی ہے نا, عثمان بھی تو چل رہا ہے. تیری مہربانی, ارطغرل تاریخی پلے تھا بھائی, وہاں سے آیا تھا ٹرکی سے, وہ چلا ہے نا, امپورٹ کرنے میں تو بادشاہ لوگ ہیں. اسلامی ہسٹری تھی نا. او بھائی پلیز یار, یہاں پر اسلامی ہسٹری نہیں بن سکتی. یہاں پر ایک فقہ کے لیے ایک ہیرو جو ہے وہ فو ہے اور دوسرے کے لیے ہیرو ہے, یہ مسئلے ہیں ہمارے. اچھا ہاں یہ بڑے بڑے بہت سارے مسائل ہیں. اور پھر پیسہ کون لگائے گا؟ ہاں وہ گند پر پیسہ لگائیں گے, LGBT پر پیسہ لگا دیں گے, ہاں وہ ان پر پیسہ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں خلیل صاحب پریشان کن باتوں سے ہوتے ہیں؟ میں بالکل پریشان ہوں. میں ہوتے وہ کیا ہے, غالب کا شعر یاد آ گیا, رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, ہاں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. واہ. اب انہوں نے آسان کر دیا سب. اچھا خلیل صاحب, آج کیا جب ہم معاشرہ دیکھتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کا دور بھی ہے, ایسے وقت میں ایک عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے ڈاٹر, ہم جس کو آئیڈیلائز کر سکیں, جو اصل عورت کا ایک جو مطلب بھی ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوا اور کہا, یا رسول اللہ, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک بیوی. تو بیٹی اور ماں بعد میں آتی ہیں. دنیا کا پہلا رشتہ ہے بیوی کا. وہ مل گئی تو آپ کو نیک ماں بھی مل جائے گی اور اچھی بیٹی بھی مل جائے گی. وہی چلاتی ہے معاشرہ. مرد تو معاشرے میں نقب لگاتا ہے. اف یو گیٹ گڈ وائفس, وہ جو کسی کی اسٹیٹمنٹ تھی نا, مجھے اچھی مائیں دو میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا, میں اگری نہیں کرتا اس سے. اچھا قوم کو اچھی بیویاں دو, وہ اچھی قوم دے دیں گی آپ کو. وہ مائیں بھی اچھی نکل آئیں گی, دے دیں گی آپ کو, بیٹیاں بھی اچھی دے دیں گی. اچھا ہاں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. اچھی بیوی اچھی ماں ہوتی. اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ اب ڈیفینیشن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. نیک عورت. نیک عورت. اور آج کے معاشرے میں تو برائی بہت زیادہ ہے, فحاشی بہت زیادہ. ہمارا سارا قصور اب دیکھو, جس ملک میں اتنی کرپشن ہو, جہاں لوگوں کے پاس اس قدر حرام کا پیسہ ہو. حرام کے پیسے کا استعمال کیا ہوتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں. پہلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے حرام کے پیسے سے زمین, ریئل اسٹیٹ. ٹھیک. اور دوسری 2 نمبر عورت. تیسرا مصرف اس کا کوئی نہیں. اور یاد رکھنا, میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, معاشرے میں لڑکیوں کا غلط راستے پر جانے کا سارا نقصان لڑکیوں کو ہے. اچھا. مرد کو فائدہ ہے, مرد کے لیے سپلائی پڑ جاتی ہے. اس کا دوسرا نقصان ہو رہا ہے میرے ہاں کی اچھی لڑکی کو. ٹھیک ہے. لڑکے اب جلدی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ اویلیبلٹی بہت ہے. تو میری اچھی لڑکیوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ جو آج دیکھیں نا آپ نے, کتنے وہ کھل گئے ہیں رشتے کرانے والے, کیا اس کو میرج بیوروز اور کیا وہ فلانا ویب سائٹس بن گئی ہیں. یہ ماجرا پہلے نہیں ہوتا تھا. سمجھو, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں, اس کا نقصان مرد کو نہیں ہوتا. مرد انجوائے کرتا ہے سچویشن جس میں 2 نمبر عورت کی سپلائی بڑھتی ہے. نقصان لڑکی کو ہوتا ہے. ان کو بھی جو یہ بدقسمتی سے اس گناہ میں کی پاتال میں اترتی, ان کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اچھی لڑکی کو اس میں صرف آسان پیسے کمائے جا سکتے ہیں, آسان زندگی نہیں ملتی. نیک عورت کو بھی بہت محتاط رہنا ہوگا آج کے معاشرے میں. میری نیک عورت ہر دور میں محتاط رہی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. خلیل صاحب, آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ اچھا, یہ سوال کئی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے ہمیشہ ہی اس کا جواب دیا. اگر تو آپ نے اچھا پڑھ لیا یا اچھا کاروبار کیا, ٹھیک ہے, اچھی تنخواہ مل گئی, اچھے پیسے مل گئے, شہرت مل گئی, آپ نے اچھا کھایا پیا اور دنیا سے چلے گئے, تو یو آر نیور سکسیزفل. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہر آدمی کو مرنے سے پہلے کچھ وقت ملے اور وہ سوچے کہ کیا میں نے جو کمایا تھا
اس سے میں لوگوں کے کام آیا. اگر پیسوں سے نہیں تو اپنے علم سے, علم سے نہیں تو اپنی کوشش سے. اگر میں لوگوں کے کام آیا ہوں تو میں سکسیزفل ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں آیا تو یو آر اے فیلئر, یو آر جسٹ این اینیمل. جیسے وہ آئے, انہوں نے کھایا پیا, بچے پیدا کیے, انجوائے کیا اور مر گئے. ایسے لوگ سکسیزفل نہیں ہوتے. دوسروں کے لیے فائدہ, دوسروں کے لیے کام نہ آنے والے لوگ کبھی سکسیزفل نہیں ہوتے. نو, آئی ڈونٹ بلیو. دس از مائی ڈیفینیشن اباؤٹ دیٹ. اور پھر یہ تو اللہ پاک بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے نا, اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کے اللہ نے تو بڑا کچھ فرمایا. آپ قرآن کو پڑھنے تو لگے. ہاں, اللہ نے تو اتنا کچھ فرمایا ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے پھر کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے اگر آپ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو. پھر وہ آپ سے قیام کی حالت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. پھر اتنا پڑھ لکھ کے ڈپٹی کمشنر بن کے آپ کو کھڑا نہیں ہونا پڑتا کہیں ہاتھ باندھ کے. اور جو لوگوں کے کام آتا ہے اللہ ان کے کام آتا اللہ ان کی مدد کرتا ہے. مدد کا لفظ اس کے لیے. واہ 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 واہ. مجھے اور تمہیں کہنا نہیں چاہیے میں نے کسی کی مدد کی. ہاں بالکل, ہم نے تو خدمت کی. ہم کام آتے ہیں. ہاں, مدد وہ کرتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. خلیل صاحب, آپ ادیب, شاعر, پھر پروڈکشن, کافی کچھ زندگی میں خدمات ہی ہیں. اگر آپ ادیب نہ ہوتے, شاعر نہ ہوتے, چل ہم اس طرف آ جاتے, کیوں نہ ہوتا بھائی؟ اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کیوں نہ ہوتا؟ پیدائشی آمد تھی. مجھے یہ سوال یہ تھا کہ اگلی دفعہ کیا اگر موقع ملتا ہے, میں اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ خلیل الرحمان کمر. اچھا, اللہ کی مہربانی ہے مجھ پہ. بچپن سے سوچ رکھا تھا یہی کرنا؟ No, I was gifted guy. When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. اس کا مزہ لیا میں نے ساری عمر. ہاں, تو میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ یہ وہ دولتیں ہیں جو سعودی عرب کے حکمرانوں کے پاس نہیں ہیں. وہ چھن سکتی ہیں. ہاں, مجھے اسرائیل کے حملے کا ڈر نہیں لگتا, سمجھو, اس لیے میں اس کو رات کو پتویں دے کے نہیں مارتا. یہ طاقت بڑی طاقت ہے. کیا شوہر سب سے اچھے ہیں, باپ سب سے اچھے ہیں؟ یہ ان کو پتا ہو, یہ وہ بتائیں گے. ہاں, یہ مجھے میرا ایمان ہے کہ میں اچھا شوہر بھی ہوں, اچھا باپ بھی ہوں. اچھا. اور آج کلوزنگ پہ میں چاہوں گا ایک میسج بھی. آج کا جو شوہر ہے اس کو کیا میسج دیں گے؟ خدا کی قسم کھا کہتا ہوں, جس شوہر نے اپنی بیوی کی اپنی ماں کے برابر عزت نہیں کی وہ نامرد آدمی. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کو نیک بیوی مل جاتی ہے, اس کی اپنی ماں کے برابر احترام کیجیے اس کا. جو لوگ کہتے ہیں میری بیوی اچھی نہیں ہے, اگر وہ کردار کی اچھی نہیں ہے پھر تو کوئی بات بنتی. باقی بیوی کی ہر غلطی معاف ہے. ہر غلطی معاف. بیوی وفادار ہے, حیادار ہے, وہ آپ کو گھوڑا بنا کے سیر کرے, آپ کے اوپر کرائیے سیر. وفا سب سے دولت. عورت کے پاس سب سے بنیادی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی وفا. واہ, شکل بعد میں آتی اس کے. ناظرین, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. مائی پلیئر.